السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کو ایک اور زبردست جھٹکا مل گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا جلیل شرف پوری سے لے کر وہ جو پی ایم ایل این کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے اور اس کے ساتھ 5 لوگ اور جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے اسمبلی کے اندر ان کے گلے میں لوٹے ڈال دیے تھے مسلم لیگ والوں نے، یعنی کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا یہ جو ان کا کردار ہے وہ انہوں نے دکھا دیا تھا، لیکن اس کے ریئیکشن میں 8 مزید ارکان، یعنی 8 اس کے علاوہ جو 6 تھے، اس کے علاوہ اشرف انصاری، یونس انصاری جو گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جس میں کردار ہے سب سے زبردست کردار وہ ہے طاہر بشیر چیمہ جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے، اس کی وجہ سے 8 مزید ارکان نے ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ، اور اب ان کی ملاقات ہونے والی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، جو کھچڑی پک رہی تھی کہ پہلے ہم نے پنجاب حکومت کو گرانا ہے، تو وہ گرانے کی بات تو بہت دور رہ گئی، اب یہ خود گر چکے ہیں، اور آپ مزید چند دنوں میں دیکھیں گے کہ 20 سے 25 ارکان مزید ان کو چھوڑ کے جائیں گے اور الحاق ہوگا ان کا پنجاب حکومت کے ساتھ۔ تو ان کا جو مقصد تھا، جو فون پہ بات ہوئی تھی نواز شریف کی اور زرداری کے، تو زرداری نے نام پیش کیا تھا نواز شریف کو کہ سب سے پہلے ہمیں گرانا چاہیے پنجاب حکومت کو، یعنی عثمان بزدار کو، اس کے بعد مرکز میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، پھر وہ تھوڑے دنوں کا کام ہوگا۔ تو الٹا پڑ گیا سب کچھ، اس میں پھر نواز شریف نے اختلاف کیا کہ نہیں، پرویز الہی کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں مان سکتے۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ جب سے ان دو خاندانوں کا سیاست آیا ہے 85 سے لے کر آج تک، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بعض اوقات دشمن کا دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہ عمران خان کی دشمنی میں انہوں نے دوبارہ ان کے ساتھ رحم و رسم بنائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو، یہ برداشت نہیں کرتا شریف فیملی۔ تو اسی طرح مسئلہ درے کا در رہ گیا، اور پھر ویسے بھی انہوں نے کامیاب نہیں ہونا تھا، اگر ایسے ہو بھی جاتا اور اس پر اتفاق بھی ہو جاتا تب بھی یہ نہیں بن سکتے تھے اور نہیں یہ کبھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے یعنی ہر ہفتے آپ کو ایک نئی خبر آئے گی، اور ان کے اپنے ایم پی ایس کا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 14 ایم پی اے ہے اس وقت، اور کاف لیگ کا جو اتحاد ہے، اور جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے، 4 ان کے پاس قومی اسمبلی کی ہیں، 3 انہوں نے جیتے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے، ورنہ آج ان کا ایک بھی ممبر اسمبلی میں نہ ہوتا کاف لیگ کا، لیکن وہ ہو گیا پی ٹی آئی کے اتحاد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو ان کے 10 ایم پی اے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور ان کو سپورٹ کیا، تو لیکن یہ لوگ احسان فراموش لوگ ہیں، انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے عمران خان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان خاندانوں میں یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہوتی، خواہ وہ چودھری خاندان ہے یا شریف خاندان ہے، ان کا دین و اسلام اور مذہب صرف اقتدار ہے، اور اقتدار میں یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اپنے آپ میں یہ نفاق رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے الائز کے ساتھ ان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ کے لیے جو امیدوار متفقہ لانا چاہیے چاہ رہے تھے پیپل پارٹی والے، تو وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ان کو بھی منظور ہے، اگر وہ ہو بھی جائے تب بھی ان کے ٹوکری میں اتنا بڑا سوراخ ہوگا کہ یہ ہے ہی اس وقت مینٹل بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز یہ جلسے کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، ہر وہ بات عوام کو دکھانا جو حقیقت نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے گزر گئے اور سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو پھر ہم عمران خان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اب عمران خان کا یہ بگاڑنا چاہے بھی تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ کوئی انسان کیا کر سکتا ہے۔ حالانکہ ٹیم پر بات کی جائے تو ٹیم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ غیبی طاقت ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہے، تو یہ لوگ جتنا بھی کریں گے تو یہ خود بخود اسی میں
گرتے جائیں گے، اور اب مزید یہ انتہائی ذلت کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کی اتنی بڑی کرپشنز ہے کہ وہ سالوں میں وہ ختم، سینکڑوں سال میں بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا. ان کے مقدمات اتنے ہیں. وہ اس وقت آپ کو اگر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، سسٹم ڈیلیور کر لے گا انشاءاللہ. ابھی جو کام شروع ہو چکا ہے اس وقت، یعنی جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ نیب والے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے، نیب خاص کر جو چیئرمین نیب ہے، کہ ان لوگوں کو کوئی سزا ہو، یہ دو خاندانوں کو. یہ تو جس دن سے وہ چیئرمین نیب بنا تھا، یہ بات وہی تو اس دن ہو چکی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جب بار بار اس شخص کا نام لیتا ہوں تو یہ میں کسی خاص وجہ کہتا ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج تک کوئی ایک پائی بھی نیب کی طرف سے ان لوگوں سے نکالا گیا ہو یا ان لوگوں کو کوئی سزا ہوئی ہو؟ یہ تو لانڈرنگ والا ایک ادارہ ہے، ان کے لیے بنا ہوا ہے، دو خاندانوں کے لیے. وہ ان کو منی لانڈرنگ میں وہ لانڈر کر دیتے ہیں، صاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی فوراً جب کوئی ریفرنس آتا ہے، وہ ریفرنس میں اتنے لکوناس چھوڑ دی جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، ہمارے پراسیکیوٹر کا اتنا تجربہ نہیں ہے. جب کیس موجود ہوتا ہے کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کیس یہ آدھا کیس بناتے ہیں اور شک کا فائدہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عدالتیں تو پھر کرتے ہیں. اور عدالتوں میں بھی پھر ان کے جو سابقہ حکمرانوں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، جن کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس قوم کے ساتھ کوئی مطلب ہے ان کا، نہ اس قوم کے لیے کوئی سوچ ہے. اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، ان لوگوں پہ آئے گا کسی وقت، یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. لیکن جن کی مخالفت میں یہ سب ایک ہے، یعنی افسوس کی بات ہے، ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ان کی تو مجبوری ہے، وہ کرپٹ لوگ تھے، انہوں نے تو اتحاد کرنا تھا اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے خاندانی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے. عمران خان کی دشمنی تو کرنی تھی انہوں نے، لیکن ہمارے ادارے جو ان کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا جن لوگوں پر، تو وہ میں ویسے نہیں کہتا، کیونکہ یہ 25-24 کروڑ کا عوام کا ملک ہے، اور ان میں کروڑوں لوگ یعنی جن کا یعنی زندگی یعنی غربت سے بھی نیچے لکیر ہے اس کی. تو ان کے ذمہ وار کون ہیں؟ ہمارے یہ ادارے ہیں. لیکن اب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ نیب کی طرف سے نہیں ہو رہا تھا، تو اب اینٹی کرپشن پنجاب اور FIA نے جو کام شروع کیا ہے، تو آپ کو جلد از جلد آپ کو پتہ چلے گا ہر ہفتے کہ انشاءاللہ، یعنی جیسے آج اس کے دفتر پہ چھاپا پڑا میاں جاوید لطیف کے دفتر پر، اور اس کی کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. 22 ارب روپے کی کرپشن ہے. یعنی انہوں نے کوئی یہ بھی نہیں کہ کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 100 کروڑ نہیں، انہوں نے سینکڑوں کروڑ یعنی اربوں سے بڑھ کر انہوں نے کرپشن کی ہے. اور یہ غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. انشاءاللہ یہ واپس بھی ہوگا، دیر ہوگا لیکن دیر آیت درست آیت. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کا نام و شان پاکستان کی سیاست میں آئندہ نہیں ہوگا. جتنی یہ محترمات چیخیں مارتی رہے، جتنی غلط بیانیاں یہ کرتی رہے، جتنے جلسے یہ کرے، لیکن آخر میں رزلٹ زیرو ہوگا. اور وہ آپ کو بھی نظر آئے گا، عام آدمی کو بھی نظر آئے گا، اور پاکستان کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور موجودہ وزیر اعظم یہ کامیاب ہوگا. اور اب کی بات نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ مارچ سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ آپ 2023 میں بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہوگا انشاءاللہ. علم غیب اللہ کے پاس ہے، لیکن جو آثار ہوتے ہیں وہ اس کا اندازہ ایک سیاسی تجزیہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ یہی وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس، میں جب بار بار کہتا ہوں کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اور جو ہمارا ایک خاص ادارہ ہے جن کو یہ کہتے ہیں افواج پاکستان ملی ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، یہ سب بکواس ہے. افواج پاکستان کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی حکم مانیں گے. اور پھر انہوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ لیڈر موجود ہے تو پھر کل ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کون ہے جو اس ملک کو انٹرنیشنل سطح پر آگے لے کے جائے.
اور جو محاذ کھلے ہیں پاکستان کے یعنی گرد دشمنوں کے، تو اس کا جواب عمران خان کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے کہ افواج پاکستان عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور نہ کبھی افواج پاکستان کا یہ کردار رہا ہے۔ وہ جو کچھ یہ بدنامی کرتے ہیں، اس جس کو خاص کر میں بار بار کہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار، جیسے یوگوسلاویہ کے ساتھ کیا گیا، بہت سے ملکوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن ان کے افواج کمزور تھے، تو ان کے ساتھ ہماری افواج الحمدللہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پروفیشنل ہے، اور اچھائی برائی کو بہت خوب سمجھتے ہیں، اور اس ملک یعنی وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ اس ملک کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے، اور جلد از جلد آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ اس وقت جو کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا بہت پہلے، تو اس کی وجوہات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مرکز میں کتنی اکثریت ہے، پنجاب میں کتنی اکثریت ہے، یعنی لے دے کے وہ حکومت بنا تھا۔ اگر یہ ایک ان کے ساتھ میجارٹی ہوتی تو آج پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہوتا، لیکن دیر آیت درست آیت انشاءاللہ۔ آپ آگے دیکھیے، یہ مضبوطی بھی آ جائے گی، سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، اور سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ 2/3 میجارٹی کس کے پاس ہوگی، تو وہ انشاءاللہ PTI کے پاس ہوگی، تو پھر کچھ ہوگا، پھر کوئی قانون سازی ہوگی، اور پھر اس طریقے سے ہوگی کہ اس میں سے کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اتنا ٹانگ نہیں اڑا سکے گا جو ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہوا ہے کہ جتنے ججز آتے ہیں ہائی کورٹس میں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بار کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا سیاسی ایفیلیشن ہوتا ہے پارٹیوں کے ساتھ، تو وہ پارٹیاں جتنا بھی کرائم کرے ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا نظام جو کہتے ہیں کہ یہ نظام چل نہیں سکتا، تو وہ اس وجہ سے اس میں مین فیکٹر یہ ہے۔ انشاءاللہ یہ طریقہ بھی ختم ہوگا، یہ نظام بھی گرے گا، نظام بھی آئے گا ملک میں، صدارتی نظام، اور ہمارا صدر بھی یہی ہوگا انشاءاللہ عمران خان، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تبدیلی ابھی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جلد از جلد۔ تو دل چوٹی کرنے کی بات نہیں ہے، تو بس اتنی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جتنا جلدی ہو سکے، زیادہ ہو سکے، اس ویڈیو کو شیئر کرے، سبسکرائب کرے، خان ٹی وی کو سبسکرائب کرے، یہ جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کرے، عام آدمی تک میری بات پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔